ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے ملک کی ایک بہت ہی معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق قاسمی مدد اللہ، یہ عقلہ اور اس کے اطراف و اطراف کا جو علاقہ ہے اس کے قاضی شریعت بھی ہیں الحمدللہ، جو وہاں دار القضا چلتا ہے اس میں قاضی شریعت آپ ہیں۔ اور آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ آپ ایک آکولہ کی جو مشہور اسکول ہے علی پبلک اسکول انگریزی میڈیم کی، اس اسکول کو چلانا بھی وہ پوری ذمہ داری الحمدللہ آپ کی طرف ہے۔ مفتی ہیں، مدرس ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، انگریزی میڈیم کی اسکول چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے نائب کنوینر بھی ہیں آپ کی تشریف آوری ناگپور ہوئی تو ہمارے امیر صاحب نے ان سے درخواست کیا کہ بھئی آپ اگر درس فرما دیتے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی۔ حضرت کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسے قبول فرمایا، اس لیے آج کا درس قرآن جو ہو انشاءاللہ ہم سنیں گے حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی مد ظلہ العالی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک طویل عرصے سے یہاں درس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے، آج ایک خاص غرض سے ناگپور حاضری ہوئی۔ تو جناب محترم الحاج عبدالوہاب پاریکھ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آج کا درس میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ بڑوں کے حکم کی تعمیل بھی ہے اور قرآن سے نسبت ہے۔ انہوں نے مجھے آپشن دیا تھا کہ آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ ترتیب نہ توڑی جائے، اور جو تسلسل جاری ہے اسی سلسلے میں دماغ میں جو کچھ مستحضر ہوگا میں انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آیات یہی ہے نا؟ وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 5 آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ انعام کی ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور قرآن کی ترتیب میں اس کا نمبر 6 ہے۔ یہ آیت 56 سے 60 تک ہے۔ سورہ انعام قرآن کی اس ترتیب میں پہلی مکی صورت ہے۔ ابھی تک جتنی صورتوں کا درس آپ کے سامنے آیا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب مدنی صورتیں تھیں۔
یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، وہ مکی حصہ ہے. اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں، قرآن کا مدنی حصہ ہے. پچھلی 4 صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے، مسلمانوں کے باہمی تعلق کے لیے، پھر عبادات کے معاملات، حتیٰ کہ تعزیری قوانین بھی مدنی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں. جہاں تک مکی صورتوں کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہے، دعوت کی ابتدا ہوئی ہے. اہل مکہ بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں. وہ بیت اللہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا 360 بتوں سے سجا ہوا ہے. یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، اور مختلف بت وہاں رکھے ہوئے ہیں. شرک ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گیا ہے. وہ شرک کے اتنے عادی ہیں. اللہ نے انسان کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بڑا تسلیم کرے، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرے، کسی کو اپنا راز و نیاز پیش کرے، کسی کے سامنے سجدہ عبادت کرے. انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے صحیح طریقہ اگرچہ کہ بتایا تھا، لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے مشرکین مکہ وہ طریقہ چھوڑ چکے تھے. اور جو شرک کی ابتدا ان کے اندر ہوئی تھی تو وہ ایسے مشرک بن گئے تھے کہ سامنے عقل کی سے نظر آنے والی چیزیں بھی ہم ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. یہ مختلف معبودان باطلہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تراشا خراشا تھا، اس کو کلر دیا تھا، جو نہ ان کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی مرادیں سن سکتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ وہ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے پرساد میں سے اگر مکھی بھی کچھ اٹھا کر لے کر چلے جائے تو یہ اس مکھی کو بھی نہیں روک سکتے. اللہ نے کہا تھا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی لچر، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی لچر. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان معبودان باطلہ کو، ان پتھروں کو بھی جو ہے آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا. ایک تو جسمانی تکلیف ہوگی، جہنم میں مشرکین جلیں گے. پتھر اس لیے بھی ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو نفسیاتی تکلیف بھی ہو، ذہنی تکلیف بھی ہو کہ ہائے ہماری بدقسمتی اور ہائے بے وقوفی کہ جن کو ہم خدا سمجھتے تھے آج وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے. شرک اس طرح ان کے سرشت میں رچ بس گیا تھا کہ وہ جب سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ چند پتھر رکھ لیتے اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جب کہیں پڑاؤ ڈالتے اور کھانا پکانے کے لیے، ہنڈیا چڑھانے کے لیے جب پتھر میسر نہیں آتا تو اسی پتھر پر ہنڈیا چڑھا دیتے. اب وہ بھگوان ان کا چولہا بن گیا. اب ہنڈیا چڑھانے سے بھگوان کالا ہو گیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا، پھر کوئی نیا پتھر تلاش کیا، پھر اس کی عبادت ہو رہی ہے. یہ شرک جو ہے، شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں دیتا کچھ. جب انسان شرک کرنے لگتا ہے پتھروں کی، چوہے کی، بندر کی، حتیٰ کہ انسانی مخصوص اعضاء کی بھی پرستش شروع کر دیتا ہے. بڑے اسکالر ہیں لیکن لنگ پوج رہے ہیں. شرک جب آتا ہے تو انسان مردوں سے بھی پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو
اہل قبور بھی نفع و نقصان کے مالک نظر آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو کلام نازل فرمایا، بنیادی طور پر اللہ نے مکی صورتوں میں ابطال شرک کے باطل ہونے کی طرف زیادہ زور دیا۔ مکی صورتوں میں جو مضامین ہم کو ملتا ہے وہ پہلا ہے ابطال شرک۔ اللہ نے مختلف مثالوں کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، واقعات کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ شرک ایک باطل عقیدہ ہے، مشرک راہ راست پر نہیں ہے، شرک فطرت انسانی کے خلاف ہے، شرک عقل عام کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے۔ مکی صورتوں میں اس بات کا اہتمام فرمایا گیا، نمبر 1 پر ابطال شرک، نمبر 2 پر اس بات توحید کو ثابت کیا گیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اے نبی آپ کہیے کہ اس کائنات میں اگر اللہ کے علاوہ 2 خدا ہوتے تو لفسدتا، یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ تم معمولی انسان ہو، ادارہ قائم کرتے ہو، اس کا ایک سربراہ بناتے ہو، تمہاری سلطنت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تو سربراہ سلطنت، سربراہ اقتدار ایک ہوتا ہے، تو اس ساری کائنات کے 2 بادشاہ یا ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے اس بات توحید کا ذکر کیا، اس لیے کہ مکہ کے ماحول میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ پھر تیسری چیز مکی صورتوں میں جو بیان کی گئی وہ اس بات آخرت تھا۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ تسلیم کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی پتھر ہو جائیں گے تو اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کہ جب ہم مر کر مٹی پتھر ہو جائیں گے أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے سمجھایا کہ وہ خدا جس نے تم کو اول وہلے میں بغیر مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے انسان بنا کر کھڑا کر دیا، تو بھلا اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ تمہاری مثال موجود ہونے کے بعد پھر تم کو دوبارہ بنا دے؟ اس بات آخرت بیان کیا گیا۔ جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن میں مکی صورتوں میں کیا گیا، مختلف اللہ کی انکار پر عذابات کا تذکرہ، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت قبول کرنے پر جنت کا ذکر ہے۔ تیسرا، اسلام کا ایک اہم عقیدہ اس بات رسالت تھا۔ مشرکین مکہ کے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک انسان کو بھلا کیسے نبی بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا، وہ آ کر کہتا کہ میں فرشتہ، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی کرشمہ دکھاتا، کوئی معجزہ دکھاتا، کوئی کرامت دکھاتا، ہم سب مان لیتے۔ ایک انسان اگر نبی بن گیا تو اس کو کیسے مانیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کئی مرتبہ قرآن میں مکی صورتوں میں کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میرے پہلے بہت رسول گزرے ہیں، وہ سب انسان تھے، اور چونکہ اللہ رسول کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو رسول تو ایسا ہونا چاہیے نا جس کو بھوک بھی لگتی ہو، جس کو پیاس بھی لگتی ہو، جس کو نیند بھی آتی ہو، جس کے پاس خوشی اور غمی کے جذبات بھی ہوں، جس کو اچھی بات اچھی لگتی ہو، بری بات بری لگتی ہو، جو غم سے بھی گزرتا ہو، خوشی سے بھی گزرتا ہو، اچھی خبر اس کو خوش کرتی ہو، بری خبر تکلیف دیتی ہو، اس کے بیوی ہوں، اس کے بچے ہوں، وہ تمہارے ہی معاشرے میں کا ایک انسان ہوگا، اور جب وہ زندگی گزار کر جائے گا، زندگی گزارے گا،
تو اس کو دیکھ کر پھر لوگ کہیں گے کہ واہ یہ شریعت ہے جو اس نبی نے اپنے اوپر نافذ کی ہے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو پھر انسانوں کے لیے وہ رول ماڈل کیسے ہو سکتا تھا، اسوہ کیسے ہو سکتا تھا، نمونہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ نے اس بات رسالت کا اہتمام مکی صورتوں میں فرمایا۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ابطال شرک اور اثبات توحید، شرک کے باطل ہونے اور توحید کے ثابت کرنے کے بیان میں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اور مکہ کے اطراف میں لوگوں کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت دیتے مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر تو دوست تھے، فوراً اسلام قبول کر لیا، علی تو بھائی تھا، فوراً محمد کے چنگل میں آ گئے نعوذ باللہ، لیکن اب تو عثمان بھی گئے اور عمر بھی گئے اور حمزہ بھی گئے اور یکے بعد دیگر مکہ کے نوجوان جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ پہنچے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے ابو طالب تمہارے بھتیجے نے بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے، خاندانوں میں دشمنیاں ہو گئی ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے، کیوں نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ انتشار ختم ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے کہا مناسب ہے، اپنے بھتیجے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ سردار آئے ہیں، یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تفسیر کا ایک اصول ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اگرچہ کہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہو، لیکن اب اس کا حکم عام ہوتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر آیت کسی مخصوص پس منظر میں ہی نازل ہو، لیکن جتنا پس منظر مکہ میں ہے وہ سب اس پر چسپاں ہوتا ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں مفسرین نے کئی آیات بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تجویز لائے ہو، سناؤ میں بھی سنوں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، یہ سلسلہ چلتا رہے، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ہم تمہارے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ 360 ہے، 61واں ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو گویا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ یہ میری کوئی ضد نہیں ہے، میری انا نہیں ہے، میں نے تم کو دعوت دی ہے تو اب میں اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ تکوینی حکم ہے، یہ الہی حکم ہے کہ یہ تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہارے 60 میں 61واں جڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا معاملہ تو اتنا حساس، اتنا سینسٹیو ہے کہ 1 کے 2 تو چھوڑیے، ہم 100 بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کو متشدد ریجڈ ہونے کا جو الزام لگتا ہے کہ ہم تو آپ کی درگاہ میں آنے کے لیے تیار ہیں، سر پر چادر لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو عرس بھی منانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بھی آرتی اتار لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرو دھرم سمبھاؤ، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اے نبی
علل اعلان کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ جو اتنے خدا بھگوان، یہ شنکر کنکر جو کچھ ہیں، یہ تمہارے خواہش نفس کے تراشے ہوئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لات منات عزا حبل یغوث یعوث نصر، یہ سب تمہاری خواہشات نفس کے تراشے ہوئے ہیں، اور شرک کی یہ نفسیات رہی ہے اول دن سے کہ شرک کی خواہش جب چاہتی ہے کہ کوئی نیا خدا وجود میں لایا جائے تو وہ ایک خدا گھڑ لیتے ہیں، ایک نیا بھگوان بن جاتا ہے، اور پھر اس بھگوان کے نام سے ایک نیا مندر تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اب وہ معبود کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ پچھلے 1400 سال سے ہم دیکھیں گے، خود ہمارے ملک کی تاریخ یہ ہے کہ 100 سال پہلے ایسے 50 خدا تھے جن کی عبادت اس ملک میں کی جاتی تھی، وہ بھلا دیے گئے۔ اب بہت سارے خدا نئے ترتیب دیے گئے، اب جو بہت سارے بھگوان جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ممکن ہے آئندہ اگلی صدی میں ان کا کوئی وجود نہ ہو، پھر نئی جنریشن اپنے خواہشات کے پیش نظر کچھ نئے خدا تراش لیں۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور اگر ایسا ہو گیا کہ میں نے تمہارے خواہش نفس کی پیروی کی اور تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کر لی، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، تب تو میں قد ضللت اذا، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، میں راہ راست پر نہیں رہوں گا تب تو۔ یہ نبی سے کیوں کہلوایا گیا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی سے 0.00% بھی اس بات کا امکان تھا کہ نبی ان کے خواہشات کی پیروی کر لیں گے، ان کے معبودان باطلہ کی عبادت کر لیں گے؟ ایسا امکان تھا نہیں، قطعی بھی امکان نہیں تھا۔ لیکن اپنے موقف پر اٹل رہنے کے لیے، چونکہ نبی کی ذات اسوہ ہے، تو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو، اتنا حساس ہے کہ اس میں نبی کو بھی سر منہ انحراف کی اجازت نہیں ہے، تو ہم امتیوں کو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ عقیدے کے باب میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی مصالحت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، 0 ٹالرنس کی پالیسی آپ کو اختیار کرنا ہے، 0 عدم برداشت۔ کہیں شرک ہو رہا ہے اس میں تعاون کرنا ہے، شرکی اعمال و افعال میں شرکت کرنا ہے، قومی یکجہتی کے نام پہ شرک کے کاموں میں شریک ہو جانا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور اگر ایسا ہو گیا تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت پانے والوں میں سے میرا شمار ختم کر دیا جائے گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ میں نے جو اللہ کے ایک ہونے کی بات پیش کی ہے اور وحدانیت کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں اور تم کو شرک سے روکتا ہوں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہ ہو ایسی بات۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیل پر قائم ہوں۔ یہ آفاق و انفس میں جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، آفاق و انفس میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ کے وجود کی اور اللہ کی وحدانیت پر گواہی دے رہی ہے۔
وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے اور وہ تنہا ہے. اور یہ جو سائنس ابھی قدرت کے سربستہ رازوں پر سے پردے اٹھا رہی ہے، تو آئے دن سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق ہے. جو ایکسپلوژن کا جو نظریہ تھا وہ آئیڈیالوجی فیل ہو گئی. دنیا کیسے بنی؟ تو ابھی ماضی قریب میں سائنس نے کہا تھا کہ ایک کوئی بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی. اب موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ اسپیس میں ہزاروں لاکھوں سیارے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں گیلیکسیز ہیں، اور وہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ چل رہی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں اتنی منظم کائنات وجود میں آئے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، اور اس کے پیچھے انٹیلیجنسی لگی ہے، ذہانت لگی ہے، اور وہ کسی ایک خالق کی ہے. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس عقیدہ توحید کے باب میں اپنے رب کے جانب سے دلیل پر قائم ہوں. وکذبتم بہ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت کو تم جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو وہ راہ راست کے بجائے گمراہی کو طلب کرتا ہے. جب اللہ کے رسول سے مباحثہ ہوا اور مشرکین مکہ اپنے منصوبے میں ناکام و نامراد لوٹے، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جس عذاب کا وعدہ ہم سے کر رہے ہو وہ عذاب کو ابھی لے آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو جس عذاب کی، وہ میرے بس میں نہیں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں. عذاب نازل کرنا میرا کام نہیں ہے، اور ویسے بھی میں دنیا میں کوئی عذاب نازل کرنے کے لیے کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. میرا کام تم کو عذاب سے دوچار کرنا نہیں ہے. بجائے اس کے یہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم کو مزید سمجھائیے. کم وقت یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے رب سے کہیے کہ انزل علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے. او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب میں ہم کو مبتلا کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، نہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. کل جب اللہ نے میرے ہاتھ میں عذاب دیا تھا، طائف کے مقام پر پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج کر مجھے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ظالم طائف والوں کو پسوا دوں، اس وقت بھی میں نے رحم سے کام لیا. میں نے تو اس وقت بھی عذاب نازل کرنے سے اللہ کو منع کر دیا. میں نے اہل طائف کو معاف کر دیا. میں تم پر کیسے عذاب نازل کروا سکتا ہوں؟ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی ہو کر رہے گا. اگر تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ عذاب نازل نہیں کر سکتا ہے. بات ایسی نہیں ہے. وہ تو جو اللہ نے اپنے منصوبے میں طے کر رکھا ہوگا ہو کر وہی رہے گا. ایک آیت، اس آیت کا کے حصے کا جز کا ایک مطلب تو یہ ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہی ہو کر رہے گا. مفسرین اکرام نے آیت کے اس حصے سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اس کائنات میں حکم تو اللہ کا ہی چلے گا. بہت سیدھی سی بات ہے. میرا گھر ہے، میں آپ کی مرضی میرے گھر میں نہیں چلنے دوں گا. تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، تو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی. تو اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا، اس زمین پہ قانون نافذ اللہ کا ہوگا. ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور بہترین بیان کرنے والا یا بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے.
آگے کہا گیا قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اللہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے کام لیتا ہے. جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کے نمٹا دیے گئے ہوتے تم. میرے ہاتھ میں اگر اختیار ہوتا تو میں بھی بتا دیتا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے. اعلم لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ. جیسے اکبر سب سے بڑا، اعلم سب سے زیادہ. اب اس آیت میں کیا حکمت ہے؟ یہ دور مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کے بعد بھی بڑی تعداد پھر اہل مکہ کی ایمان لائی. فتح مکہ کے موقع پر تو پھر تقریباً مکہ ایمان لے آیا. آج ہی اگر فیصلہ کر دیا جاتا تو کل جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی نپٹا دیے جاتے. لیکن چونکہ ابھی ایمان لانے کا سلسلہ شروع ہے تو ظالموں کو اللہ جانتا ہے. ظالم کون ہے؟ جو حالت شرک پر مر جائے. ظلم کی تعریف کی ہے علماء نے، وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. کسی چیز کو اپنے جگہ سے اٹھا کر نامناسب جگہ رکھ دینا ظلم ہے. یہ قرآن شریف ہے. اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اوپر رکھا جائے ممبر پر، اس کو زمین پر رکھ دیا جائے تو یہ قرآن پر ظلم ہے. جوتے وہاں رکھے جائیں گے، اگر یہاں لا کر رکھ دیے جائے تو یہ ممبر پر ظلم ہے. یہ کرسی عالم کا تقاضا کرتی ہے، جاہل کو بٹھا دیا جائے تو کرسی پر ظلم ہے. ہر وہ چیز جو اپنے منصب کے خلاف ہو جائے وہ ظلم ہے. اور اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے. اب یہ عبادت، یہ سجدہ عبادت، یہ مقدس پیشانی اللہ کے علاوہ کے سامنے اگر جھک جائے تو یہ اس پیشانی پر بھی ظلم ہے، اللہ کی ذات پر بھی ظلم ہے. اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. بیوقوف لوگ تھے، اللہ کے رسول سے الٹے سیدھے مطالبے کیا کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو فلانی چیز بتا دو، کل کیا ہوگا یہ بتا دو. مکہ میں کوہانت کا بڑا رواج تھا، لوگ کاہنوں سے جا جا کر سوالات کیا کرتے تھے، غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے، اور اخبار غیب کو، غیب کی خبروں کو نبوت کی ایک دلیل سمجھا کرتے تھے کہ نبی ہے تو غیب معلوم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو نعوذ باللہ نبی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانوں کی، غیب کے تالوں کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، کل غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، کل غیب تو صرف اللہ جانتا ہے. بندے جو جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی کچھ باتوں پر مطلع کر دیتا ہے، لیکن مطلق علم غیب یہ صرف اللہ کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے. اللہ کا علم کتنا محیط ہے کہ یہ ساری کائنات، پھر اس کائنات میں یہ خلا، یہ اسپیس جس کو کہتے ہیں، پھر یہ سمندر، اور سمندر کے اندر اور اس کی گہری تاریکیاں، اور یہ زمین خشکی، اور خشکی پر جو کچھ ہے،
یعلم ما فی البر والبحر، اس کا علم اتنا محیط ہے کہ خشکی تری کی ہر چیز جانتا ہے، حتیٰ کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اس کے علم غیب میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کتنا علم دیا گیا ہے؟ بہت تھوڑا۔ حضرت انسان کو جو کچھ معلوم ہے وہ 1% بھی نہیں ہے بمقابلہ اس کے جو معلوم نہیں ہے۔ یہ سائنس روزانہ نئی نئی چیزیں دریافت کر رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، اور ہر انکشافات کے بعد پھر سائنسداں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو ہم نے معلوم کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اتنا محیط کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور نہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور نہ صرف یہ کہ واقف ہے بلکہ زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ کہیں پڑا ہو، کوئی ذرہ ہو، خشکی تری میں کچھ ہو یا خشک و ترک ہو، جو کچھ بھی ہو سب اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ ہر چیز اللہ کی کتاب میں درج ہے، کوئی چیز اللہ کے احاطہ علم سے غائب نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو تم کو رات میں وفات دیتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو یہ نیند لگ جاتی ہے۔ یہ جو نیند ہے اس کو کہا گیا النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، بہن۔ بندہ سویا یعنی گویا وہ ایک چھوٹی موت اس پر طاری ہو گئی، اب وہ اس دنیا سے غافل ہے، سویا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں۔ یہ گویا انسان کی وفات مجازی ہے۔ تو وہی ہے جو تم کو رات میں سلاتا ہے، رات میں تم کو وفات دیتا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ رات کائے کے لیے ہے؟ رات جاگنے کے لیے نہیں ہے۔ رات میں جاگنا، پورے مومن پورا کو جگمگ کر کے رکھنا اللہ کے اس نظام میں خلل اندازی ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے You are under surveillance of the CCTV cameras، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں انسان الرٹ ہو گیا، اب ناک میں انگلی بھی کرنے سے کترا رہا ہے کہ کیمرے میں کوئی دیکھ لے گا۔ اللہ نے پہلے دن سے انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ تم 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی میں ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، دن میں جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اس کو استحضار کہتے ہیں، اللہ کا استحضار، اور یہ تقوی کی کلید ہے، شاہ کلید، ماسٹر کی ہے کہ انسان کو اس بات کا اگر احساس ہو جائے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی میں ہے، پھر کوئی گناہ سرزد ہوگا؟ چوری چکاری بدکاری تو چھوڑ دیجئے، بڑی چیزیں ہیں، انسان غیبت چغلی یہ بھی کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا تھا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور متعدد مقامات پر قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تم 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی میں ہو۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، تمہاری وفات رات میں ہوتی ہے، تم کو جگا دیتا ہے، پھر حقیقی وفات کے بعد تم کو اٹھائے گا۔
تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. یہ آ گیا پھر آخرت کا تذکرہ کہ پھر تم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. ثم الیہ مرجعکم، تم سب کو کدھر لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف. کوئی مر جاتا ہے، خبر ہم سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی ملکیت تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. انسان اپنی ملکیت کی نفی کرتا ہے، اللہ کی ملکیت کا اعلان کرتا ہے. اور جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری ملکیت جھوٹی ہے، مجازی ہے، عارضی ہے، حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے، تو پھر کبھی بھی اس کو فوت ہونے والی چیزوں پر افسوس نہیں ہوگا. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر کیمرہ لگا دیا جائے گا. نختم علی افواہہم، منہ پر تالا ہوگا. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے بات کریں گے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے. اس کیمرے میں ساری زندگی کی ریل چلا دی جائے گی. انسان کو باخبر کر دیا جائے گا. یہ اس لیے ہوگا کہ انسان وہاں پر پھر انکار نہ کر سکے. ساری چیزیں جب سامنے آ جائے گی، جب کیمرے کی ریل چل رہی ہوگی تو پھر انسان انکار تھوڑا ہی کر سکے گا. اللہ ہم کو قیامت کے دن ہمارے اعمال سے واقعی طور پر باخبر کر دے گا، تاکہ ہم ہر اعتبار سے ظاہراً و باطناً، لساناً و قلباً اعتراف کر لے. پھر اس کے بعد حق و باطل کا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ 12واں رکوع تھا 13واں سورہ انعام کا، جس کی درس کا مجھے حکم دیا گیا تھا. میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو کچھ میں نے اچھی بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی خطا اگر ہوئی ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے. اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الى یوم الدین. اللہم علمنا من القرآن ما جہلنا، اللہم علمنا من القرآن ما جہلنا وذکرنا منہ ما نسینا وذکرنا منہ ما نسینا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین برحمتک یا ارحم.